الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 50 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی دعوت و انذار کا مضمون ہے جو سورہ کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ اس پہ بار بار یہ مطالبہ سامنے آیا کہ پیغمبر عذاب کی کوئی نشانی دکھائیں، اس کے بعد ہم ان کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی سلسلے میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ مِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ ان سے کہہ دو، یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، اے پیغمبر میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ تم انسانوں کے اندر سے میرا انتخاب کیا گیا ہے، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے یہ منصب دیا گیا ہے کہ میں اللہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں خبردار کر دوں۔ میں انذار کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے نہیں آیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور اپنی اس حیثیت میں تمہیں کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے کوئی خزانے لے کر بھی نہیں آیا کہ تمہارے بڑوں پر اپنی برتری کا زوم قائم کروں اور اس کے بعد تم سے کوئی بات منواؤں یا اپنی لیڈری چمکانے کے لیے کوئی کام کروں۔ میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، میرا اللہ جتنا علم مجھے دیتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو گویا ایک تمہید باندھی اس بات کی کہ پیغمبر کی دعوت پر غور کرنے کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ غیب نہیں جانتا، اگر اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، اگر وہ فقیروں میں سے ایک فقیر ہے جس نے اٹھ کر دعوت دینا شروع کر دی ہے، غریبوں میں سے ایک غریب ہے جس نے خدا کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو لوگوں کو اس کی بات سننی چاہیے۔ یہ جتنے مطالبات کیے جا رہے تھے یا پیغمبر کی حیثیت سے جن چیزوں کو لوازم کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، ان میں سے ایک ایک کی نفی کر دی۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یعنی جب میں پیغام پہنچاتا ہوں، جب میں دعوت پیش کرتا ہوں، جب میں انذار کرتا ہوں، جب میں خبردار کرتا ہوں، تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ میں کس چیز سے خبردار کر رہا ہوں۔ یعنی میں تمہیں اس حقیقت سے خبردار کر رہا ہوں کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ حقیقت ہے جس سے خبردار کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ تم میری سرداری کو اور میری لیڈری کو تسلیم کر لو اس لیے کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں؟ میں نے تو ان میں سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں غیب کی خبریں بتانے کے لیے آ گیا ہوں، پوچھو کیا پوچھتے ہو، اور چونکہ میں غیب کی ساری خبروں سے واقف ہوں اس وجہ سے تمہیں میری برتری تسلیم کر لینی چاہیے۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی انسان ہوں، جیسے انسان تم ہو، خلقت کے لحاظ سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اعلیٰ ترین سیرت و کردار سے نوازا ہے اور میرا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب کر کے اپنے نظیر کی حیثیت سے مجھے کھڑا کر دیا ہے، تو میں اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ یعنی میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پیش نظر اپنا کوئی مقصد ہے، میں نے اپنا کوئی فلسفہ تراشا ہے، مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ تمہارے معاشرے میں وہ عوامل جمع ہو گئے ہیں جہاں میری لیڈری بھی قائم ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی میرے اٹھنے کا، میرے پیغام پہنچانے کا، میرے یہ بات کہنے کا محرک نہیں ہوئی۔
میں تو ایک بات مجھے اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ میں تم تک پہنچا دوں، بس میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ یعنی یہ گویا اپنی طرف سے اس بات کی وضاحت ہے کہ پیغمبر نہ تو چلے کر کے پیغمبر بنتا ہے، نہ غاروں میں بیٹھ کر پیغمبر بنتا ہے، نہ اپنے لیے کسی منصب کی تمنائیں کر کے پیغمبر بنتا ہے، نہ ملائے اعلیٰ تک رسائی کے مقامات طے کر کے پیغمبر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں، سراسر اپنے انتخاب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس کو ایک دن پہلے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اس ذمہ داری پر فائز کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے یہی حقیقت سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ کے پیغمبر بنانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی بصیرت حاصل ہو گئی۔ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مفکرین نے پیغمبری کو بھی صوفیانہ اشغال کی ایک بلند تر کیفیت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ پیغمبری کے منصب سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اچھے شاعر پیدا ہوتے ہیں، اچھے ادیب پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سی صلاحیتیں انسان کو دے کر بھیجتا ہے، ان کا ظہور وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی دلچسپی عقلی علوم سے آگے بڑھ کر باطنی علوم سے ہو جاتی ہے، نفسی علوم سے ہو جاتی ہے، اور وہ نفسی علوم میں بڑا بلند مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان کو صوفیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بعض دوسری اقوام میں ان کے لیے الگ نام ہے۔ ان کی طرف سے بعض چیزیں ایسی بھی صادر ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، پیغمبری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہمارے جلیل القدر مفکر علامہ اقبال نے اپنی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں مذہبی مشاہدات کا معیار بیان کرتے ہوئے صوفیانہ رفتوں کا حوالہ دیا ہے، یہ بالکل بے معنی ہے۔ قرآن مجید پیغمبری کو ایک دوسرے ہی پہلو سے پیش کرتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک اندرونی ملکہ ہے جس کا کسی چلے، کسی ریاضت کے نتیجے میں ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک صوفی کا قول نقل کیا ہے کہ محمد عربی بل فرق الافراق رفت و باز آمد واللہ اگر من رفتمی باز نہ آمدمی، کہ محمد عربی فلک الافلاق پر گئے اور واپس آ گئے، میں اگر جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ گویا فلک الافلاق پر جانے کا ایک عمل ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر صوفیانہ اشغال کے ذریعے سے اور چلوں کے ذریعے سے اور مراقبوں کے ذریعے سے اور کشف و وجدان کی مشقوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ ایسا ہی ایک عمل ہے کہ جو پیغمبری میں بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبری کا معاملہ ادھر سے نہیں ہوتا بلکہ آسمان سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بتا دیا انہوں نے کہ میں خیار الناس کا انتخاب کرتا ہوں، یعنی بہترین لوگ جو لوگوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس انتخاب کا باعث کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قانون کے تحت اور کیوں کسی کو اس منصب پر فائز کرتا ہے۔ لیکن یہ منصب کس طرح ملتا ہے، اس کی نہایت عمدہ تصویر ہمارے سامنے سیدنا موسیٰ کے واقعے میں آتی ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک شخص ہے جو ابھی چند دن پہلے بکریاں چرا رہا تھا، وہاں شادی ہوئی ہے، ایک حادثے کے نتیجے میں اس کو ہجرت کرنا پڑی، وہیں مقیم رہا، اس کے بعد وطن لوٹ رہا ہے۔ راستہ بہت دراز ہے، رات اندھیری ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ الفاظ پڑھی ہے قرآن مجید میں کہ ایک جگہ رک کر ذرا آگ نظر آتی ہے تو اپنے گھر والوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں معلوم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں جن سے پتہ پوچھ لوں، وہ یا راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ سردی میں، تاریک رات میں یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے کدھر جانا ہے، یا کہتے ہیں کہ چونکہ بہت سردی ہے تو ممکن ہے 4 انگارے مل جائیں اور ہم تاپ لیں۔ یہ صورتحال ہے جس میں جھاڑی سے آواز آتی ہے اور ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو الفاظ ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیے گئے ہیں، ان کی معنویت کو سمجھنا چاہیے کہ نہ میں اللہ کی طرف سے کوئی خزانے لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب جاننے کے دعوے کرتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ پروردگار عالم نے اپنے فیصلے سے منتخب کیا ہے،
میری طرف سے نہ کوئی درخواست گئی ہے، نہ میں نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے، نہ میں نے اس کے لیے کوئی اقدام کیا ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں انذار کے لیے وہ میرا انتخاب کرے، اور اس کے بعد اب میں کیا کر رہا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تمہیں وہ پہنچاتا ہوں، اور اس میں جو حکم مجھے دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو یہ اپنا منصب واضح کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں عقلی استدلال سے ان مقدمات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان کی عقل کو بیدار کیا جائے اور اسے توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنے باطن میں جھانکے، وہ اپنی فطرت کو سمجھے، وہ انفس و آفاق کی نشانیوں کو دیکھے، اور پھر اس کے بعد غور کر کے صحیح نتیجے تک پہنچے۔ اس میں تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بصیرت دی ہے تو کیا بصیرت والے اور وہ لوگ جو اندھے پن کا مظاہرہ کریں گے وہ یکساں ہو جائیں گے؟ اس پر دو نوٹ ہیں۔ پہلے جو یہ بات فرمائی کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے، اس سے متعلق میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ بحث کرنی ہے تو اس چیز پر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی گویا توجہ اس جانب دلائی ہے کہ یہ تم کن چیزوں میں الجھ گئے ہو، غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، خزانے لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا، آخر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہماری طرف آ گیا، یہ کن بحثوں میں الجھ گئے ہو؟ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات قابل غور ہے یا نہیں، اس بات پر غور کر کے فیصلہ کرو کہ تمہیں اپنے بارے میں کیا نتیجہ ہے جس کا سامنا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بحث کرنی ہے تو اس چیز پر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں غیب نہیں جانتا یا فرشتہ نہیں ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ کیا کوئی موضوع بحث ہے؟ یہ اس باب میں کوئی مسئلہ ہے؟ میری بحث کا موضوع ان میں سے کوئی چیز کبھی نہیں رہی۔ یعنی میں نے کب اپنے مقدمات اس بنیاد پر پیش کیے ہیں؟ میں نے کب اپنی دعوت کے لیے اس چیز کو بنائے استدلال بنایا ہے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ قابل غور ہے یا نہیں، میرا مقدمہ یہ ہے۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو وحی کے ذریعے سے مجھے کہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یعنی میں نے خود کوئی منصوبہ نہیں بنایا، خود اپنے لیے کوئی اسکیم بنا کے تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوا، مجھے وحی کی جاتی ہے، میں وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور جو آخری جملہ تھا کہ هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سمع و بصر کی صلاحیتوں سے کام لینے والوں اور آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنے والوں کا انجام خدا کے ہاں الگ الگ ہوگا یا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی یہ سوال ہے جو میں تمہارے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اس کائنات پر غور کریں گے، اپنے وجود پر غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے کہ اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم ہستی ہے، اور اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے کہ یہ جو میرے باطن میں خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے یہ لازماً نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ تو جو اس بصیرت کے ساتھ کائنات کا مطالعہ کریں گے، اس بصیرت کے ساتھ اپنے نفس میں موجود اس حقیقت کے لوازم کو دیکھیں گے، کیا ان کا انجام اور جو اندھے بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے اور جانوروں کی زندگی جی کر چلے جائیں گے وہ برابر ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی سمع و بصر کی صلاحیتوں سے کام لینے والوں اور آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنے والوں کا انجام خدا کے ہاں الگ الگ ہوگا یا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گویا دعوت کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے، یہ لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اس دنیا پر غور کر کے یہ دیکھیں کہ پیغمبر جو دعوت پیش کر رہے ہیں کیا دنیا کی جو اسکیم ہمارے سامنے ہے وہ اسی کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سائنس میں کسی معمل کے اندر کسی لیبارٹری میں تجربہ کر کے دکھا دیا جاتا ہے، مذہبی حقائق بھی ایسے ہی سمجھا دیے جائیں۔ اگر یہ ممکن ہو
تو پھر اس ساری اسکیم کی ضرورت کیوں رہے گی؟ یعنی سائنسی علوم تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں، ان کا دائرہ وہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے حواس کے دائرے میں آ جاتی ہیں ان کو ہم اپنے حواس کی صلاحیت بڑھا کے کبھی خوردبینی انداز میں کبھی دوربینی انداز میں صلاحیت بڑھا کے جانچتے پرکھتے اور پھر اس کے بعد مختلف تجربات سے گزارتے اور اس کے بعد ان کے اندر کے قوانین کو دریافت کرتے ہیں۔ وہاں بالکل ایک دوسرا عمل ہوتا ہے۔ یہاں مجموعی حیثیت سے اس کائنات کا، انسان کا، اس کے نظم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس مطالعے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کائنات کیا اپنی توجیہ خود کر پا رہی ہے، اور پھر اس چیز پر غور کیا جاتا ہے جو پیغمبر اس کی توجیہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے کسی ایک جزو کا جائزہ لے دو، اس میں جو حکمت ہے، جو ریاضی ہے، جو متناسب اعمال ہیں، ان سب کے اندر سے ایک حقیقت بول رہی ہے، اور وہ بول کر کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کسی علیم و حکیم ہستی کا ہاتھ ہے۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا اس کائنات کو خدا مان لو کہ یہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اپنے آپ کو ایک راستے پر گامزن بھی رکھ سکتی ہے اور یہ حیرت انگیز معجزے بھی دکھا سکتی ہے، اور یا اس کائنات کا خدا مان لو، اس کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اور پیغمبروں نے آ کر یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار ہے، پہلے دن سے بتایا ہے، انسانیت کی ابتدا سے بتایا ہے۔ اسی لیے ایک آسمانی باپ، ایک آسمانی خدا کی تعبیر قدیم ترین تہذیبوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو حقیقت ہے یہ خود تمہارے وجود کی شہادت سے تمہارے سامنے آتی ہے، تمہارے گرد و پیش کی شہادت سے تمہارے سامنے آتی ہے۔ پیغمبر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیداری پیدا کرو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور یہ دیکھو کہ کیا یہ کائنات فی الواقع اس کا تقاضا نہیں کر رہی کہ اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم ہستی کو ہونا چاہیے؟ کیا یہ اس کا تقاضا نہیں کر رہی کہ اس میں جو امتحان برپا کیا گیا ہے، جس طریقے کی صورتحال ہے، جیسے خیر و شر کی کشمکش ہے، جس طریقے سے یہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی، تو کیا ایسے ہی اس کو بے نتیجہ ختم ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ کشمکش یہ سوال پیدا نہیں کرتی کہ جس نے خیر و شر کا یہ شعور دیا ہے اور جس نے انسان کے اندر عدل کی بے پناہ محبت رکھی ہے، وہ ایک ایسا دن لائے جس میں اس شعور کے نتائج ہمارے سامنے آئے اور کامل عدل، پرفیکٹ جسٹس وجود میں آئے؟ کیا عقل تقاضا نہیں کرتی؟ کیا علم تقاضا نہیں کرتا؟ کیا انسان ایسا ہی اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ ان حقائق سے گریز کر کے اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہم کچھ دن رہیں گے، کچھ کرشمہ سازیاں کریں گے، اس کے بعد ایک دن رخصت ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے؟ کیا واقعی انسان کے وجود کا مطالعہ یہی بتاتا ہے؟ یعنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک جہان مانی لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، یہ جو بے مثل شعور لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں، یہ جو اس کائنات کی اتھاہ گہرائیوں میں اترنے کی خواہش ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، یہ موت پر ختم ہو جائے گی؟ کیا فی الواقع یہ چیز علم اور عقل کی روح سے ماننے کی ہے؟ تو پیغمبر اس جانب توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم تو صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں اندھے ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اندھا پن یہ ہے کہ آدمی کی یہ آنکھیں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ بون دے، اور ایک اندھا پن یہ ہے کہ آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ بصیرت کی آنکھیں نہیں رہیں، وہ اس کائنات کے اندر اترنے کا حوصلہ کھو بیٹھی ہیں اور وہ انہی چیزوں میں الجھ گئی ہیں جو گرد و پیش میں، یا اس بات پر مطمئن ہو گئی ہیں کہ اس سب کچھ کو ایک اتفاقی حادثہ باندھ کر بس جو 4 دن ملے ہیں وہ گزارنے کی کوشش کی جائے، برے یا بھلے گزر جائیں گے، اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ تو کیا اس اندھے پن کے ساتھ جینے والے اور بصیرت کی آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اب یہ گویا ایک طرح کا گریز ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بڑے خوبصورت اسلوب ہے کہ یہ بات ہو گئی، انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو۔ اتنی بات مقدر ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور کیا کرو؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں، یخافون أن یحشروا إلیٰ ربہم، اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے۔ کس طرح پیش کیے جائیں گے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ پرہیزگاری اختیار کرے۔
تاکہ کا تعلق کس سے ہے؟ ان کو خبردار کرو، اس حقیقت سے خبردار کرو تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے لایعنی مطالبات ہیں، یہ کرتے رہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ توجہ کیجئے کہ کیا کوئی سعید روحیں ہیں جو ان کے اندر بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کچھ لوگ اس اندیشے کی بنیاد پر توجہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ دن آ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے پروردگار کے حضور میں ہانک لے جائے جائیں گے؟ اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں کوئی حامی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت سے جو باتیں واضح ہوتی ہیں ان پر ایک مختصر سا نوٹ ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں، ایک یہ کہ انذار کے لیے فطری اور عقلی چیز یہ قرآن ہے، نہ کہ عذاب کی نشانی ہے۔ یعنی یہ چونکہ جس سیاق میں بات کہی گئی ہے اس میں پہلے یہ چیز زیر بحث تھی کہ کوئی عذاب کی نشانی دکھائیے۔ جب کہا گیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں فیصلہ ہونا ہے، چونکہ میں اللہ کی طرف سے رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا ہوں، اس لیے میرے انذار کے نتیجے میں یہ فیصلہ اسی دنیا میں ہونا ہے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اچھا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہارے اس انذار کے نتیجے میں اسی دنیا میں ہونا ہے تو پھر اس کی کوئی نشانی دکھائیے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ فی الواقع ہونا ہے۔ یعنی علمی عقلی طور پر جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ زیر بحث نہیں رہی، یہ مطالبہ کر دیا گیا۔ تو پہلی بات جو یہاں واضح کی وہ یہ کہ ایک یہ کہ انذار کے لیے فطری اور عقلی چیز یہ قرآن ہے، نہ کہ عذاب کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ وانذر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے انذار کرو۔ یہ قرآن مجید پچھلی الہامی کتابوں سے بالکل برخلاف صرف ہدایت کی ایک کتاب کے طور پر نہیں آیا۔ یعنی اگر آپ تورات کو پڑھیں، تورات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائبل میں کتاب استثناء نکالیے۔ اصل میں تورات پہلے نزولی ترتیب سے مختلف کتابوں میں آتی ہے اور اس کے بعد اس کو جمع کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ کیا گیا۔ تو آپ کتاب استثناء یا ڈیٹرونومی کو نکالیے اور پھر اس کو پڑھیے، تو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الہام ہوا ہے اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ان کی حیثیت بتا دی گئی ہے، ان کا کام بتا دیا گیا ہے، ان کے لیے جو شریعت دی گئی ہے وہ بتا دی گئی ہے، ان کی خاص حیثیت کے پیش نظر جو احکام دینے ہیں وہ سمجھا دیے گئے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہیں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہ بتا دی گئی۔ یعنی اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہدایت کا بھی وہ پہلو ہے جو حکمت کے ساتھ کم اور شریعت یا قانون کے ساتھ زیادہ متعلق ہے۔ یعنی میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کے 2 حصے ہیں، اور یہ خود قرآن مجید نے دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ 2 حصے ہیں۔ ایک کا تعلق حکمہ سے، یعنی جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ حقائق کیا ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے، وہ اخلاقی اصول کیا ہیں جن پر ہماری شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے، ان کے لازمی اور بدیہی نتائج کون سے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جس میں گویا جو اصل بنیادیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، مذہب کی بنیادیں، ہمارے وجود کی بنیادیں، اس دنیا میں ہماری زندگی کی بنیادیں، جو ہماری ابتدا ہے اس کی حقیقت، جو ہمارا معاد ہے اس کی حقیقت۔ تو ایک پہلو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ضابطے، جو قوانین، جو چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں، جن کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، جن سے ہمیں وہ تزکیہ حاصل ہوتا ہے جو جنت میں ہمارے جانے کی ضمانت بنے گا، تو اس کو قرآن مجید دوسرے حصے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی اپنی اصطلاح الکتاب بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ ہم قانون سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کتابوں میں یہی لفظ اختیار کیا ہے اور یہ ٹھیک شریعت کا ترجمہ ہے۔ تو تورات کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ پہلو ہے، یعنی حکمت کا پہلو بھی زیادہ نمایاں نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد زبور ہے، تو زبور کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سراسر مناجات اور تمجید، خدا کی تمجید کے مضامین ہیں۔ یعنی بندہ جب اپنے پروردگار سے متعلق ہوتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو بندے کا عجز، اور وہ عجز کے جو مطلق عجز ہے، اور اس کے مقابلے میں قادر مطلق ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اپنی ساری شخصیت کے ساتھ پیش کر دیتا ہے، بہت بڑا پہلو ہے وہ۔ اصل میں بندے اور خدا کے تعلق کا جو غیر معمولی ظہور ہم کو
مزامیر داؤد میں نظر آتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور پھر انجیل ہے کہ جو حکمت کا پہلو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کو نمایاں کرتی ہے۔ قرآن میں یہ سب ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اس طرح کا ہے کہ وہ کام بھی کرتا ہے کہ جو پیغمبر کرتے تھے کھڑے ہو کر۔ یعنی وہاں کیا تھا کہ پیغمبر انذار کرتے تھے اور کتاب اس لیے دی جاتی تھی کہ اس میں قانون ہے، اس میں ایک فیصلہ کن ہدایت ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، یعنی یہ قرآن مجید کا خاص امتیاز ہے، تو اس وجہ سے اس کو انذار کی کتاب بنا دیا گیا ہے۔ یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ وَأَنذِرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے، یعنی آپ کو خود کوئی تقریر نہیں کرنی، خود کوئی واز نہیں کہنا، آپ یہ قرآن پیش کیجئے، یہ ہدایت بھی پہنچائے گا اور یہ انذار بھی کرے گا، خبردار بھی کرے گا۔ خبردار کرنا ظاہر ہے کہ ایک جامع تعبیر ہے اس پورے کام کی جس کے لیے پیغمبر آتے ہیں، یعنی وہ آ کر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، ان حقائق کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن کا لازمی نتیجہ قیامت ہے، اور پھر قیامت کی منادی کرتے ہیں، اور قیامت سے پہلے جو جزا و سزا دنیا میں برپا ہو جاتی ہے پیغمبروں کے آنے کے بعد اس کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ بات واضح کی جا رہی ہے۔ کون واضح کر رہا ہے؟ خود پروردگار عالم کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن آپ کی زبان پر جاری ہے، آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں۔ تو ایک یہ کہ انذار کے لیے فطری اور عقلی چیز یہ قرآن ہے، نہ کہ عذاب کی نشانیاں۔ گویا بتایا یہ گیا ہے کہ ہم نے جو اسکیم ملحوظ رکھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عذاب کی نشانیاں دکھا کر، معجزے دکھا کر لوگوں کو متوجہ کر لیا جائے۔ معجزوں کا اپنا ایک بحل ہے، وہ اپنے موقع پر دکھائے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ قطع عذر کے لیے ہوتے ہیں۔ انذار ان سے مقصود نہیں ہوتا، وہ اسی طرح دکھائے جاتے ہیں کہ جس کے بعد گویا کسی قوم کے لیے آخری فیصلہ سنانا ہوتا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو ہم تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں، لہٰذا خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ کہا کہ فطری اور عقلی چیز یہ قرآن ہے، یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے یہ اس ہدایت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، یاد دہانی، ذکرہ کہتا ہے۔ ذکرہ ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام چیزیں منطقی استدلال سے واضح ہوتی ہیں۔ انسان اپنے لیے اپنا علم خود اپنے اندر لے کر آیا ہے، یعنی وہ اضطراری علم جو انسان کے اندر موجود ہے جس سے انسان ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا، وہ علم جو ہمارے باطن سے نکلتا اور خارج کی چیزوں پر حکم لگاتا ہے، اس علم کو ہمارے اندر جب ودیت کیا گیا ہے تو جہاں دوسری چیزیں دی گئی ہیں وہاں خالق کا شعور بھی دے دیا گیا اور خیر و شر کا شعور بھی دے دیا گیا۔ اس چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف آگے آئے گی، اس میں بیان کیا ہے کہ خدا کی ذات کا، ذات باری کا شعور کس طرح ودیت کیا گیا اور وہ کیا حقیقت ہے جو ہمارے اندر رکھی گئی۔ پھر قرآن مجید یہ بتائے گا کہ یہ ارادہ و اختیار ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان کا امتحان برپا کیا گیا ہے۔ انسان نے آزادی سے اپنے لیے اس امتحان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا تھا، اور اس کے لیے خیر و شر کا الہام بھی اس کے اندر کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی دینی ہدایت ہے جو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آج کل صدیوں پہلے ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اصل دین یہی ہے۔ پیغمبر آ کے اس کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اس یاد دہانی کے لیے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس تک پہنچانے کے لیے آپ استدلال کرتے ہیں، آپ توجہ دلاتے ہیں تو وہ باطن بیدار ہو جاتا ہے اور انسان اس حقیقت کو پانے لگ جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے محسوسات کو دیکھ کر نامحسوس کا استنباط کرتا ہے۔ یہاں عقلی استدلال شروع ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن مجید بھی، پیغمبر بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو گویا فطرت کو بیدار کرنا اور عقل کو صحیح طریقے سے روبہ عمل ہونے کے لیے تیار کر دینا، انذار کا مقصود یہ ہوتا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ قرآن کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے۔ دوسری یہ کہ یہ قرآن بھی نافع ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر فطرت کی صلاحیتیں زندہ ہیں، یعنی یہ پیغمبر کو بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ انذار کریں گے، خبردار کریں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے تو ہر شخص بیدار ہو جائے گا۔
نہیں، جس نے اپنی ان فطری صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے وہی بیدار ہوگا، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی ان فطری صلاحیتوں کو گلا گھونٹ کر ختم کر دیا ہے تو پھر کوئی بھی اسے بیدار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر یہ یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ انذار، یہ خبردار کرنے کا عمل انسان کو زندہ کر دے گا، اور جب انسان اندر سے زندہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے مذہبی وجود کو خود دریافت کر لیتا ہے۔ یہ عمل ہے جس کو سمجھنا چاہیے، یعنی یہ نہ سائنسی طریقے سے تجربہ کر کے دکھانے کی چیز ہے، اور نہ یہ اس نوعیت کے استدلال کی چیز ہے جس سے ہم اس دنیا کے قوانین کو دریافت کرنے میں واقف ہوتے ہیں۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز موجود ہے، خزانہ موجود ہے، تو اللہ کے پیغمبر اصل میں اس خزانے کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ خود اٹھے اور اٹھ کر اس کو دریافت کر لیں۔ تو اس کو انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے، خبردار کرنا، جگا دینا، بیدار کر دینا۔ گویا آدمی سویا ہوا ہے، بے خبر ہے، کسی چیز سے واقف نہیں، آپ جھنجھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد انسان اپنے وجود کو خود دریافت کرتا ہے جب وہ آنکھیں کھول لیتا ہے۔ اسی سے مذہبی حقائق دریافت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فطرت کی صلاحیتیں جن کے اندر زندہ ہیں، قرآن نافع انہی لوگوں کے لیے ہوگا۔ جن کی فطری صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہیں ان کو قرآن سے بھی نفع نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ پھر اس کے بعد تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک چکنی سطح سے ہر چیز پھسل کے آگے گزر جاتی ہے۔ یعنی اگر زمین کے مسام کھلے ہوں گے، بارش برسے گی تو ان کو قبول کرے گی، ورنہ بارش تو شور زمینوں پر بھی برستی ہے اور پانی بہہ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، کوئی رویدگی نظر نہیں آتی۔ تو انسانی فطرت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کے مسام کھلے ہوئے ہیں، اگر انسان نے اس کو اس طرح تیار کر رکھا ہوا ہے، جیسے کھیتی تیار کی جاتی ہے، تو پھر یہ فصل اگ جائے گی اس میں۔ تیسری یہ کہ تقوی اور خدا ترسی کے لیے سب سے بڑا حجاب شفاعت باطل کا عقیدہ ہے۔ یہ جو آخر میں فرمایا تھا کہ وہ لوگ اس سے خبردار ہوں گے جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جب وہ پیش کیے جائیں گے تو ان کے لیے اس پروردگار کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے خبردار ہوں گے، ورنہ انسان یا تو سویا ہوا ہوتا ہے اور یا پھر اگر بیدار ہوتا ہے تو اس طرح بیدار ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جائے گی قیامت، آ جائے گا وہ دن، ہو سکتا ہے مجھے حساب کے لیے پیش ہونا ہو، لیکن میں نے اس کا سامان کر رکھا ہے۔ کیا سامان کر رکھا ہے؟ فلاں میری سفارش کر دے گا، فلاں مجھے بخشوا لے گا، فلاں کا میں عقیدت مند ہوں، فلاں سے میری نسبت ہے، تو وہ پھر شفاعت باطل کے عقیدے میں جیتا ہے۔ تو یہ تصریح کر دی کہ یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ بیدار ہوں، اس کا اندیشہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی فطرت کی بنیاد پر رکھتے ہوں کہ اس کائنات کا ایک انجام ہو سکتا ہے، وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ شفاعت باطل کے ان عقائد سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہوا ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ سہارا تلاش کر لیا گیا ہے تو پھر اس انذار سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی جو یہ اندیشہ رکھتے ہیں، جو تمہارے مخاطب ہونے چاہیے۔ یہ جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں کیوں نہیں بتاتے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ تم فرشتے کیوں نہیں ہو، کبھی یہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ خزانے کیوں نہیں اترے، باغات لے کر کیوں نہیں آئے، ان کے ایمان کی آرزو میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے ایمان کی آرزو میں، یعنی گویا اتنی بات پھر مقدر ہے۔ قرآن مجید کا جو خاص اسلوب ہے ان میں ضروری ہے کہ ان مقدرات کو کھول دیا جائے۔ ان کے ایمان کی آرزو میں تم ان لوگوں کو، لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں، یریدون وجہ، یعنی جن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمارا رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہدایت کو سننے کی طرف وہی متوجہ ہوں گے۔ یعنی انہیں اندیشہ ہے اس بات کا کہ پیشی ہو سکتی ہے، حاضری ہو سکتی ہے، بلکہ ہو سکتی ہے کیا، وہ اس کو انسانی فطرت کا ایک لازمی نتیجہ سمجھتے ہوں کہ جب میں کسی کی مخلوق ہوں تو میرے خالق سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔
جو لوگ اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، یریدون وجہ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروردگار ان سے خوش ہو جائے، تو وہ سنیں گے نا کہ جب یہ بتایا جائے گا کہ وہ کیسے خوش ہوگا، وہ کیا چیز چاہتا ہے، وہ کس پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، تو وہی لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ ان کو ان کے ایمان کی آرزو میں، یعنی یہ متکبرین، یہ جو طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، ان کے ایمان کی آرزو میں، اور یہ آرزو بھی فطری ہے کہ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کا سوسائٹی پر اثر ہوتا ہے، جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو ہر دائی میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ میری بات مان لیں، یہ میری بات سن لیں، میری بات ان کے دل میں اتر جائے، تو بہت سے دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کا باعث بن جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچی نا قرآن نے، یہ کہا ہے کہ باخیون نفسک، اپنی جان گلا دے رہے تھے۔ تو جب ایک دائی جان گلا دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر عتاب کا رخ انہی کی جانب ہے کہ یہ تقاضے کر رہے ہیں اس بات کے کہ ان کو ہٹائیے، اس کے بعد ہم بھی آپ کی بات سن لیں گے۔ نہیں، ان کے ایمان کی آرزو میں آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے، اور وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے۔ ان پر ہے یعنی یہ لوگ جو مطالبے کر رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں بتاؤ، یہ جو کہتے ہیں کہ خزانے لے کر آؤ، یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری طرف خدا نے بھیجنا تو کوئی فرشتہ بھیجا ہوتا، ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، یہ پیغمبر کو بتا دیا ہے کہ لوگوں کو ایمان پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں مانتے تو اس کے لیے آپ مسئول نہیں ہیں، یعنی آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ اس کے لیے جواب دیں، اور ان کو جو کچھ کرنا ہے یہ اس کے لیے جواب دیں۔ آپ کی ذمہ داریوں میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کی ذمہ داریوں میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے آپ کو ان کے مطالبات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ یہ فرمایا لا تطرد، اس میں ظاہر تطرد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں لفظ تطرد آیا ہے، یعنی دور کر دینا، دفع کر دینا، ڈانٹ کر دوسری طرف بٹھا دینا۔ لفظ کے اندر کچھ سختی ہے، یہ معنی کے لحاظ سے ایک سخت لفظ ہے، لیکن سرداران قریش کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو دھتکاریں جو بالکل غرباء اور عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی یہ لفظ یہ بتا رہا ہے، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے، کہ مطالبہ کیا ہے۔ یہ بڑے لوگ جو کبھی معجزے مانگتے ہیں، کبھی وہ باتیں کہتے ہیں جن کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور غیب کیوں نہیں بتاتے، اور خزانے کیوں نہیں ہیں، اور پھر جب زچ ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ آپ کے گرد و پیش میں کیا لوگ ہیں، یہ غریب غربا، یہ اراذل و انفار، یہ ہمارے پس طبقوں کے لوگ، ان کی موجودگی میں ہم بڑے لوگ کیسے آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھے اور آپ کی بات سنیں، تو ان کو تو پہلے وہاں سے دفع کیجئے۔ تو یہ چونکہ ان کی بات ہے تو وہی لفظ لے لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کیا مطالبہ ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں لفظ تطرد آیا ہے، یہ معنی کے لحاظ سے ایک سخت لفظ ہے، لیکن سرداران قریش کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دھتکار دیں۔ کن ساتھیوں کو؟ جو بالکل غرباء اور عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، یہی لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ یاد ہوگا، یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب ابو سفیان سے کیسل ہرقل نے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، ان کے ساتھی کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے غریب طبقوں کے، پسے ہوئے طبقوں کے لوگ ہیں۔ تو وہی لوگ سب سے پہلے متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک مطالبہ یہ سامنے آ گیا، یعنی کچھ مطالبے پیغمبر سے پہلے کیے گئے، اب ایک اور مطالبہ سامنے آ گیا کہ پہلے ان کو الگ کیجئے، اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے ساتھ لوگ کیا ہیں۔ ان ساتھیوں کو دھتکار دیں جو بالکل غرباء اور عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے
کہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ان کے شائن شان نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں اراذل و اجلاف قرار دیتے اور کہتے تھے کہ اسلام اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے تو اس طرح کے لوگ اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب کائنات کے پروردگار نے انہیں اور ہمیں دنیا میں بھیجا اور ان کو اس پستی میں ڈال دیا کہ بیچارے نہ کھانے کے لیے کچھ رکھتے ہیں نہ پہننے کے لیے کچھ رکھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے کھیتوں میں کام کرتے، ہماری بکریاں چراتے، ہماری خدمت میں دست بستہ رہتے۔ جب خالق نے اپنی تقسیم کے تحت ان کو یہ جگہ دی ہے تو خالق جب کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجے گا تو اس کے ہاں پھر سب سے پہلے اسلام کی فضیلت یہ پالیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مغالطہ، یعنی خدا کی جو امتحان کی اسکیم ہے اس کو نہ سمجھنے سے لگتا ہے یہ مغالطہ ہے کہ جو استکبار کی بنیاد پر لگتا ہے، یعنی کسی سلیم الطبع انسان کو نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ انہیں اراذل و اجلاف قرار دیتے اور کہتے تھے کہ اسلام اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے تو اس طرح کے لوگ اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب خدا کے پہلے فیصلے میں جو فضیلت حاصل ہونی تھی وہ ہمیں حاصل ہوئی، تو خدا کے دوسرے فیصلے میں یہ فضیلت ان کو کیسے حاصل ہو گئی کہ جیسے ہی آپ نے آ کر پیغام پہنچایا، دعویٰ کیا، سب سے پہلے یہی لپک کے آپ کے پاس گئے؟ یہ الٹ کیسے ہو گیا؟ اگر پہلے وہ صورتحال تھی تو اب بھی وہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہی اس کی مستحق نہیں تھی کہ وہ سمجھی جا سکے۔ یہ اعتراض تھا جو انہوں نے کیا۔ آیت میں روئے سخن انہی مغروروں کی طرف، یعنی اس میں جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں اصل میں پیغمبر کو مخاطب کرنا پیش نظر نہیں ہے، بات تو انہی کو مخاطب کر کے کہی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن روئے سخن، بات کا رخ کس طرف ہے؟ وہ انہی مغروروں کی طرف ہے۔ لیکن بات ان کو مخاطب کر کے کہنے کے بجائے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اس قابل بھی نہیں تھی کہ ان کو مخاطب کر کے اس کا جواب دیا جائے۔ کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہی گئی ہے، یعنی یہ ایسی استکبار کی بات ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں ایسا تکبر ہے، ایسا غرور ہے کہ یہ قابل التفات بھی نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ تو ایک بات یہ کہی، اس کے بعد یہ جو کہا کہ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں اور تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے، اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے اس تکبر کے نتیجے میں، یعنی کیا چیز ہے، اب یہ واضح ہو گیا کیا چیز ہے جو انکار کا باعث بن رہی ہے، تکبر، استکبار، غرور نفس۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اس تکبر کے نتیجے میں یہ اگر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، یعنی قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے۔ خدا سے ملاقات میں اس کی بارگاہ سے خوشنودی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے یا اس کی ناراضی مول لینی ہے، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے کہنے پر تم اگر ان لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہو جو تمہاری شفقت و محبت کے اصلی حقدار ہیں، یعنی تمہاری شفقت اور محبت کے اصلی حقدار کون ہیں؟ وہی غریب غربا، کیونکہ وہ آ گئے، خدا نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ بات سمجھیں، یہ بات ان کے دلوں میں اتری ہے، ان کی فطرت کی صالحیت نے اس کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، تو تمہاری شفقت اور محبت کے اصلی حقدار بھی وہی ہیں۔ ان لوگوں کے کہنے پر اگر ان کے حقوق تلف کرتے ہو تو خدا کے حضور میں تمہاری طرف سے یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہو جائیں گے، یعنی دعوت کی محبت میں، کامیابی کی آرزو میں، ان کے ایمان کی تمنا میں اگر یہ کام کرو گے تو مواخذے میں آ جاؤ گے۔ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں کو جو اپنے شوق سے سیکھنے کے لیے آئے تھے، سمجھنے کے لیے آئے تھے، کیوں دور کر دیا؟ تو کیا اس موقع کے اوپر یہ تمہارے کام آ جائیں گے؟ نہیں، اپنا کام آپ کریں، انہوں نے جو فیصلے کرنے ان کو کرنے دیں۔ خدا کا قانون یہی ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے، اس کی بنیاد پر مسئول ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ بتا دیا کہ وہ یہ ہے کہ اپنی دعوت پیش کیجئے، قرآن کے ذریعے سے انذار کیجئے، ان کے مطالبات سے صرف نظر کر لیجئے، اور ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے نہ ہٹائیے، ان سے محبت کیجئے، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیے، وہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سمجھائیے، ان کو تربیت کیجئے۔
خدا کی جنت اس اصول پر تقسیم نہیں ہوگی جس اصول پر یہ دنیا تقسیم کی گئی ہے۔ یہاں امتحان اصل چیز ہے اور وہاں آدمی کے اندر جو حقیقی وجود ہے اس کے نتائج نکلنے۔ تو اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور اس سے بے نیاز ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر نہیں ہے۔ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ نتیجہ بتا دیا کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا اسی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی طرف سے کوئی حکمت عملی، کوئی پریکٹیکل وزڈم نہیں اختیار کرنی ہے، نہیں، ہماری حکمت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور ہماری حکمت کے یہی تقاضے ہیں، بے کم و کاست حق پہنچایا جائے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے، دین میں کوئی قط و برید نہ کی جائے، بات جیسے کہ ہے ویسے ہی لوگوں پر واضح کر دی جائے، اس کو سمجھا جائے جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گویا خدا کی طرف سے بات القاء کی گئی ہے، الہام کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اس لیے بات اسی طرح پیش کر دینی تھی۔ تو فرمایا کہ اپنا کام کریں، آپ کی ذمہ داری یہی ہے، بے کم و کاست حق کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے۔ جو حقیقت میں اس کے قدر شناس ہوں ان کو وقت دیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، وہ ہیں کہ جن کی خدمت کرنی ہے۔ ہر داعی کو ایسا ہی خادم ہونا چاہیے، وہ ہیں کہ جن کی خدمت کرنی ہے۔ یعنی مذہبی پیشواؤں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، وہ مخدوم بن کے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں اور لوگ چل کے آگے ان کے ہاتھ چومیں اور ان کے گھٹنے چھوئیں، لیکن خدا کے دین کے داعی ان چیزوں کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ لوگوں کے خدام ہوتے ہیں، عام آدمیوں کی طرح جیتے ہیں، عام آدمیوں کی طرح رہتے ہیں، اور ان کی اصل ذمہ داری یہی ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی زندگی ہے، یعنی گھر کا سودا صرف لینے کے لیے خود جا رہے ہیں، اپنا جوتا خود گانٹ رہے ہیں، عام لوگوں کے اندر بیٹھ رہے ہیں، کوئی لباس میں خصوصی شناخت نہیں، کوئی بیٹھنے اٹھنے میں نہیں ہے، وہی زندگی جو آپ کے حالات تھے۔ مکے میں بہت اچھے حالات تھے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ مدینے میں مہاجرین کا بوجھ پڑا، حکومت کی ذمہ داریاں پڑی تو فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہی، یعنی نہ کوئی مشیخت، نہ اس کے کوئی اسباب، نہ اس طرح کے کوئی انداز، نہ ویسے آداب، کوئی چیز بھی نہیں۔ یعنی وہ ہستی کہ جس کو خدا نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے کون ہے کہ جو آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف دیکھ سکے، لیکن عام آدمی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان عام لوگوں کے مابین درمیان ہی آپ کو رہنا ہے، یہی آپ کے ساتھی ہیں، انہی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، انہی کی طرف محبت کا رخ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ان مغروروں کو بھی پہنچانا ہے، ان متکبرین کو بھی پہنچانا ہے۔ یہ بات سننا چاہیں تو انہیں بھی سنانی ہے، شفقت اور محبت ہی سے سنانی ہے۔ فرعون کے بارے میں کہا کہ جا کے نرمی سے بات کیجئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی درستی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیکن آپ کی شفقت اور محبت کے اصلی مستحق کون ہیں؟ وہ جن کو خدا توفیق دیتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بہت دلچسپی نہیں ہے کہ کتنے لوگ، نہیں، اس کی جنت کے لیے اس نے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ فرشتوں کو جواب دے دیا گیا تھا کہ میری اسکیم کامیاب رہے گی، اب اس میں 10 آتے ہیں، 20 آتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے ہی کافی۔ آپ پیغمبروں کی تاریخ دیکھیے، لوگ اپنی دعوت کے وسعتوں کی کامیابی میں سرشار ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ قرآن ان کی تاریخ سناتا ہے، سیدنا لوط کی دعوت ان کی بیوی کے دل میں بھی نہیں اتری، وہ بھی آخر میں ساتھ نہیں جا سکی۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ان ساتھیوں کو دور کر کے آپ مواخذے میں آ جائیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے۔ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ، ان سے پوچھو کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ تو یہ جواب ہے جو دیا ہے، یہ جواب اتنا بلیغ ہے، اس میں ایسی بے نظیر باتیں کہی گئی ہیں اور اس طریقے سے ان کو بھی توجہ دلائی ہے اور پیغمبر کو بھی ان کا منصب بتایا ہے کہ یہ بہت کچھ شرح و وضاحت کا متقاضی ہے۔ اس پر ہم اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔